آج حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا قصہ ہے کہ کتنا شدید ترین عذاب ان پر آیا، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس سے قبل کہ میں اس واقعے کا باقاعدہ آغاز کروں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جن کے ہاتھوں میں موبائل فونز ہیں وہ فوراً گوگل پہ جائیں اور گوگل پہ جا کے لکھیں کہ لوکیشن آف ڈیڈ سی، لوکیشن آف ڈیڈ سی۔ آپ دیکھیے گا کہ ایک لوکیشن کھلے گی، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے مغرب میں اسرائیل ہے، یعنی اس کے ویسٹ میں، اس کے مشرق میں اردن ہے، اور آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے نارتھ میں یعنی اس کے شمال میں بحیرہ طبریہ ہے۔ بحیرہ طبریہ ناظرین وہ جگہ ہے کہ جب میں نے یاجوج کے ماجوج کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ قرب قیامت میں جب یہ آئیں گے تو اسی بحیرہ طبریہ کو پیتے ہوئے جائیں گے، یعنی ان کی جب ٹیل نکلے گی تو اس کے بعد پتہ ہی چلے گا کہ بالکل خشک ہو جائے گا، تو یہ ایگزیکٹلی اس کے نارتھ میں۔ اچھا جی، اب بات یہ ہے کہ یہ ہے کیا؟ سمندر کا ایک خاص حصہ ہے، کوئی جاندار، کوئی مچھلی، کوئی مینڈک وغیرہ اس میں زندہ نہیں رہ سکتے۔ انتہائی بدبودار قسم کا اس کا پانی ہے، کڑوا پانی ہے، نمکین، شدید نمکین ترین پانی ہے، اور اسے بحیرہ میت بھی کہا جاتا ہے۔ سطح سمندر سے تقریباً 420 میٹر یہ نیچے ہے، یعنی تقریباً آپ سمجھ لیں کوئی 1378 فٹس بنتا ہے، اور اس جھیل کی لمبائی ناظرین تقریباً 67 کلومیٹر یعنی 42 میل ہے، اور چوڑائی تقریباً 18 کلومیٹر یعنی 11 میل ہے۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے جو ارد گرد کی زمین ہے ناظرین وہ بھی بالکل ایک صحرائی علاقہ ہے، اور آپ سن کے حیرت زدہ ہو جائیں گے۔ ایک زمانہ تھا کہ دنیا کا نہایت سرسبز ترین اور شاداب ترین علاقہ یہ ہوتا تھا۔ اچھا، اس تمہید کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد کیا ہے ذرا سنیے۔ یہ بیسیکلی شہر سدوم تھا، اور شہر سدوم میں کون لوگ رہتے تھے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ حضرت لوط علیہ السلام کا شہر یعنی سدوم کہلاتا ہے، جو ملک شام میں صوبے حمص میں ایک مشہور شہر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام بن حاران بن تارخ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ یہ لوگ عراق میں شہر بابل کے باشندے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین تشریف لے گئے، اور حضرت لوط علیہ السلام ملک شام کے ایک شہر اردن میں مقیم ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرما کر سدوم والوں کو ہدایت کے لیے بھیج دیا۔ اب شہر سدوم میں ہوا کیا، یہ بڑی توجہ طلب بات ہے ناظرین، اور آج اس کی ریلیونس کتنی ہے وہ ذہن میں رکھیے گا، میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں۔ شہر سدوم کی بستیاں ناظرین بہت ہی آباد، نہایت ہی سرسبز و شاداب تھی۔ وہاں طرح طرح کے اناج اگتے تھے، قسم قسم کے پھل تھے، میوہ جات تھے، یعنی ایک کثرت تھی، اور میں نے آپ کو بتایا دنیا کا حسین ترین شہر تھا یہ۔ اور اس کی آبادی کے بارے میں آپ کو بتاؤں، یہ ٹوٹل 5 شہر تھے جن کو ملا کر ایک شہر بنتا تھا، اور 1 لاکھ کی آبادی ایک شہر کے اندر تھی، یعنی ٹوٹیلٹی میں اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 5 لاکھ افراد یہاں پر رہتے تھے۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ ناظرین اکثر اوقات دور دراز علاقے سے تعلق رکھنے والے لوگ مہمان بن کے آتے تھے، اور اس کی خوشحالی کی وجہ سے یہاں رہتے تھے، آباد ہونا بھی پسند کرتے تھے، اور شہر کے لوگوں کو ان مہمانوں کی مہمان نوازی کا بر اٹھانا پڑتا تھا۔ اس لیے اس شہر کے لوگ مہمانوں کی آمد سے بہت زیادہ تنگ آ چکے تھے، مگر مہمانوں کو روکنے اور بھگانے کی کوئی صورت ان کو نظر نہیں آتی تھی۔ اس ماحول میں ابلیس لعین کی اب انٹری ہوتی ہے ناظرین۔ ایک بوڑھے شخص کی صورت میں وہ نمودار ہوا، اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو، تو انہیں ایک تدبیر بتائی۔ اب تدبیر کیا بتائی ذرا سنیے۔ جب کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بد کرداری کیا کرو۔ چنانچہ سب سے پہلے ابلیس خود ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں آیا اور مہمان بن کر اس بستی میں داخل ہوا، اور ان لوگوں سے خوب جو ہے وہ بد کرداری کروائی۔ اس فعل کی وجہ سے، یعنی اس طرح کے فعل کی وجہ سے ناظرین ان لوگوں نے شیطان سے یہ سارے معاملات سیکھ لیے اور اس روش پر چل پڑے۔ پھر رفتہ رفتہ وہ لوگ اس برے کام کے اس حد تک عادی ہو گئے کہ وہ عورتوں کی بجائے مردوں کی طرف رجحان کرنے لگے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس فعل بد سے منع کرتے ہوئے اس طرح واضح فرمایا، اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے اسی طرح بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جسے تم سے پہلے اہل جہاں میں کسی نے نہیں کیا تھا؟ بے شک تم نفسانی خواہشات کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اس اصلاحی اور مصلحانہ آواز کو سن کر ناظرین قوم نے نہایت بے باکی اور انتہائی بے حیائی کے ساتھ کہا کہ اس کو قرآن مجید کی زبانی ناظرین اس انداز سے سنیے، اور ان کی قوم کا سوائے اس کے کوئی جواب نہ تھا کہ وہ کہنے لگے کہ ان کو بستی سے نکال دو، بے شک یہ لوگ بڑے پاکیزگی کے طلبگار ہیں۔ جب قوم کی سرکشی ناظرین بہت زیادہ بڑھ گئی اور بدفعلی جو ہے وہ قابل ہدایت نہ رہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ہمراہ آسمان سے اتر آئے،
اور پھر یہ فرشتے مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور یہ سب فرشتے بہت ہی حسین اور انتہائی خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تشریف لائے تھے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر قوم کی بدکاری جو تھی وہ سامنے تھی، چونکہ ان کے تو ہوا یہ ناظرین کہ ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر اور قوم کی بدکاری کا خیال کر کے حضرت لوط علیہ السلام بے انتہا فکر مند ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں قوم کے بدکاروں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور ان مہمانوں کے ساتھ بد کرداری کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت دل سوزی کے ساتھ لوگوں کو سمجھایا کہ اس برے کام سے منع کیا اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر یہ لوگ، یہ سرکش قوم اپنے بیہودہ جواب اور برے اقدام سے باز نہ آئی۔ تو آپ اپنی تنہائی اور مسلمانوں کے سامنے رسوائی سے تنگ دل ہو کے انتہائی غمگین ہو گئے، رنجیدہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ بالکل بھی کوئی فکر نہ کیجئے، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان بدکاروں پر عذاب لے کر اترے ہیں، لہٰذا آپ مومنین اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے قبل ہی اس بستی سے دور نکل جائیں، اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر اس بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کے ہمراہ ساتھ لے کر بستی سے باہر نکل گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس شہر کو، یعنی اس کی جو 5 بستیاں تھیں ناظرین، میں نے آپ کو بتایا کہ ٹوٹیلٹی میں تقریباً 5 لاکھ افراد رہتے تھے، 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کیا۔ ذرا زیوم کیجئے ناظرین، ویژولائز کیجئے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس 5 لاکھ کی آبادی کے پورے 5 شہروں کو اپنے پروں پر اٹھایا، اٹھانے کے بعد وہ آسمان کی طرف لے گئے اور اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا، اور یہ بستیاں زمین پر آ کر گر کر چکنا چور ہو گئیں اور زمین پر مکمل طور پہ بکھر گئی۔ یعنی میں یوں سمجھاؤں آپ کو آسان کر کے، یہ شیشہ اس وقت میرے سامنے رکھا ہے، بلکہ یہ شیشے کی ٹیبل ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے یہ چکنا چور کا جو ورڈ ہے وہ کیا ہے، کہ یہ شیشہ اگر لیٹ سے میں اس وقت اٹھا کے اگر میں پھینکوں اور جب یہ زمین پہ آ کے گرے گا تو کس طرح کرچی کرچی ہو جائے گا ناظرین۔ بالکل اسی انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 5 بستیوں کو آسمان پہ پہلے اٹھوایا، اس کے بعد زمین پہ وہ پٹک دی گئیں، پٹکنے کے بعد وہ کرچی کرچی ہو کے مکمل طور پہ بکھر گئی ناظرین۔ اچھا، پھر کنکروں اور پتھروں کا مینا برسا اور اس زور کی سنگباری ہوئی کہ قوم لوط کا ایک ایک آدمی مر گیا اور لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر مکمل طور پہ بکھر گئیں۔ عین اس وقت جبکہ یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جن کا نام وائلہ تھا، جو در حقیقت منافق تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت کرتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا۔ اچھا، جبرائیل علیہ السلام نے تنبیہ کی تھی کہ پیچھے مڑ کے کوئی بھی نہ دیکھے، وہ چونکہ منافق تھی اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی، اور پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی آ کر گر پڑا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ اب میں یہاں پہ ناظرین ایک بات آپ کو سمجھاؤں، یہ جو گائیڈڈ میزائلز آج ہوتے ہیں جس کے بارے میں بڑا چرچا ہوتا ہے صاحب، کہ گائیڈڈ میزائل ایکچولی آپ اپنے جو ٹارگٹ ہے اس کو جا کر اچیو کرتا ہے، یعنی جس ٹارگٹ پہ آپ نے گائیڈڈ میزائل کو ہٹ کرنا ہے وہ ایگزیکٹلی اسی ٹارگٹ پہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت نے لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب نازل کیا نا، ایکچولی وہ گائیڈڈ پتھروں کے ذریعے سے بھی کیا، یعنی اس میں 2-3 عذاب آئے۔ ایک عذاب تو یہ آیا کہ پروں پر، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں پر ان بستیوں کو اٹھایا، آسمان کی طرف لے کے گئے، زمین پہ پٹک دیا، یہ تو ایک بات ہوئی۔ اوپر سے پھر پتھر برسائے گئے۔ اب جو پتھر برسائے گئے اس میں جس کے اوپر، یعنی جتنے پتھر برسائے گئے، جو شخص تھا اس کا نام اس پہ لکھا ہوا تھا۔ لیٹ سپوز اگر وہ شخص ان بستیوں سے باہر تھا تو وہ پتھر باہر جا کے لگا، یعنی ایگزیکٹلی اسی شخص کو لگا جس شخص کا نام اس پہ لکھا ہوا تھا۔ لہٰذا جو وائلہ تھی ناظرین، وائلہ پہ جو پتھر لگا اس پہ اس کا نام لکھا ہوا تھا اور اس کو ٹارگیٹڈ جو ہے ہٹ کیا گیا۔ اچھا جی، چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، پس ہم نے ان کو، یعنی لوط علیہ السلام کو اور ان کے اہل خانہ کو نجات دے دی، سوائے ان کی بیوی کے، وہ عذاب میں پڑے رہنے والوں میں سے تھی، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی۔ سو آپ دیکھیے کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے وہ کنکروں کے ٹکڑے تھے اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو پتھر سے ہلاک ہوا۔ اچھا جی، اب یہاں پر ناظرین میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، وہ یہ کہ آج بنیادی طور پہ میں آپ سے کہہ رہا تھا نا ابتدا میں، جو میں ایک بات کر رہا ہوں انتہا میں جا کے سمجھاؤں گا آپ کو، مجھے سب سے زیادہ ناظرین خوف اس بات پہ آتا ہے، اور اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات اب سمجھ آ جائے۔ ایل جی بی ٹی کیو کی ایک تحریک ناظرین آپ کو پتہ ہے
پوری دنیا میں اسی طرح سے یہ جو بد کردار لوگ ہیں، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، یہ ان کی پروٹیکشن، ان کے رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے کام کر رہی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے ناظرین، بدقسمتی یہ ہے کہ سو کال یہ جو آزادی مارچ پاکستان میں ہوا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ بینرز سب نے دیکھے، اور اس تحریک کے لوگ، نمائندہ لوگ جو تھے، وہ پاکستان کے اندر، پاکستان کی سڑکوں پر، اسلام آباد کی سڑکوں پر، کراچی کی سڑکوں پر دیکھے گئے اپنے بینرز کے ساتھ، جو ان کے رائٹس کی پروٹیکشن کی بات کر رہے ہیں۔ خاکم بد ہیں، میں پھر وہ کہہ رہا ہوں، خاکم بد ہیں۔ یہ بیسکلی اللہ کے غضب کو پکارنے اور للکارنے والی بات ہے ناظرین۔ ہمیں چاہیے ہم اس کا تدارک کریں، مل کے، من حیث القوم، من حیث المجموعی اس کا تدارک کریں، کیونکہ یاد رکھیے گا لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا ہے اس کی بنیادی وجہ میں نے آپ کو سمجھا دی ہے، یہ وہی ایکسٹینشن ہے۔ اگر آپ میپ پہ غور سے دیکھیں ناظرین تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ شہر سدوم، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ڈیڈ سی ہو چکا ہے، وہاں پر زندگی نہیں ہے۔ یعنی ہوا یہ کہ وہ جب شہر پلٹ دیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اب کہ وہاں پر جو ہے صرف اور صرف بحیرہ وہ کیا کہتے ہیں اسے، اپنا مردار ہے، بحیرہ میت ہے، اب اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک ایک میسج دے دیا ہے کہ اللہ کے نظام سے کبھی بھی جنگ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ آج ناظرین پوری دنیا کے اندر ایکچولی انہی لوگوں کی ایکسٹینشن ہے جو پوری دنیا میں بیٹھ کے اللہ کے نظام سے، اس کی قدرت سے جنگ کر رہے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر آج اس کا تدارک ہم نے نہیں کیا، خدا نخواستہ، تو اس کے نتائج ہمیں کہیں بھگتنے نہ پڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا، جب بھی انسان فت خلاف گیا ہے اور اللہ کی قدرت سے اس نے لڑنے کی کوشش کی ہے تو اللہ نے پھر اس کو ایسا مزہ چکھایا ہے کہ پھر اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میری اوقات کچھ نہیں ہے، اصل قدرت اس کی ہے۔